بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي بهمزة فتح من أسرى أو بهمزة بصر وكسر النون من سرى لغتان أي سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب اجعل لهم بالضرب بعصاك طريقا في البحر يبسا أي يابسا فامتصل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها لا تخاف دركا أي أن يدركك فرعون ولا تخشى غرقا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جادوگروں کے سامنے اپنا معجزہ دکھلایا اور جادوگر اس کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے تو بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان جادوگروں کے ایمان لانے کو دیکھ کر تقریباً 6 لاکھ کا مجمع مسلمان ہوا اور انہوں نے ایمان قبول کیا، جس سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو اب تک تنہا تھے، اللہ نے ان کو افرادی اعتبار سے ایک زبردست قوت مرحمت فرمائی۔ اس کو دیکھ کر فرعون گھبرایا اور گھبرانے کے بعد اس نے ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر میں رہ کر ہی فرعون کو سمجھاتے رہے اور اس کی قوم کی ہدایت کی کوشش کرتے رہے۔ اسی میں تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا۔ اس 20 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اور مختلف حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات مرحمت فرمائے۔ 9 بڑے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے صراحت کی، ہم نے موسیٰ کو 9 روشن واضح دلیلیں مرحمت فرمائی۔ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 روشن واضح نشانیاں اور دلائل اور معجزات مرحمت فرمائے۔ تو ان میں 2 تو یہی ید بیضا اور عصا، ہاتھ کا روشن ہو جانا اور لاٹھی کا اژدہا بن جانا۔ اس کے علاوہ اور 7 معجزات، جن میں سے بعض کا ذکر 90 پارے کے اندر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی وجہ سے، یعنی ان کے نہ ماننے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے، اللہ نے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابات بھیجے۔ کبھی خون کا عذاب ان کے اوپر آیا، جو چیز پیتے منہ میں رکھتے ہی خون بن جاتی۔ پینے کی کوئی چیز، اگر بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس کو پیے تو وہ مشروب، اور اگر وہی چیز فرعون اور اس کی قوم کا کوئی پینے لگے تو وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ان کے کھانے میں مینڈک پیدا کر دیے گئے، ان کے گیہوں کے اندر، غلے کے اندر اللہ نے گھن اور کیڑا لگا دیا۔ تو اس طرح کے مختلف عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام یہ معجزات دکھلاتے رہے۔ وہ لوگ منت سماجت کر کر یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ آپ اس عذاب کو ختم کر دیجئے، اللہ سے دعا کرا کر ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر معجزے کے بعد، ہر عذاب کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرما دیتا، لیکن وہ لوگ پھر اپنی سرکشی پر اتر آتے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا، پھر وہ لوگ منت سماجت کرتے، پھر اللہ کی طرف سے اس عذاب کو ہٹا دیا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ تو اسی طرح 20 سال کا عرصہ گزرا۔ جب 20 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ موسیٰ اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے ہجرت کیجیے، اب آپ یہاں نہ رہیں، اب آپ بنو اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ اور یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ تو یہ 20 سال کا درمیان میں عرصہ گزرا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ مل کر محنت کرتے رہے۔ جس وقت یہ ہجرت کا حکم آیا تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے قبطی قوم سے، فرعون کی قوم سے یوں کہا کہ بھائی ہمارے عید کا دن آ رہا ہے، تہوار کا دن آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ اپنے زیورات ہم کو دے دیں، ہم اپنی عید کے موقع پر زیورات کو استعمال کر کر آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو جس رات میں نکلنا تھا
اس سے ایک دن پہلے بنی اسرائیل نے قبطی قوم کے بہت سارے زیورات حاصل کیے عاریتاً، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قبطی قوم نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کر رکھا تھا اور ان کا مال و دولت اتنا چھین رکھا تھا کہ ان لوگوں نے یہ چاہا کہ نکلنے سے پہلے ہم کچھ ان کے مال میں سے حاصل کر لیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ ہجرت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کو جلوایا اور جلوا کر اس کو ضائع فرمایا گیا۔ یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام، گویا کہ یہاں سے دوسرا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا قصہ بیان کیا گیا فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جادو کا، کہ انہوں نے جادو دکھلایا، یہ قصہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے دوسرا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، گویا کہ قصے کا عطف قصے کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور تحقیق کے وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ آپ رات میں لے کر چلے میرے بندوں کو۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں لے کر چلنا، شروع رات میں چلنا۔ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، آپ لے کر چلیے میرے بندوں کو۔ اسری فرماتے ہیں کہ اگر اس میں حمزہ قطعیہ ہے، انسری بعبادی، اگر حمزہ قطعیہ ہے تو فرماتے ہیں اگر حمزہ قطعیہ ہے تو ان اسری بعبادی، الف کو برقرار رکھنے کے ساتھ پڑھا جائے گا ان اسری بعبادی۔ اس صورت میں یہ باب افعال سے ہوگا، اور اگر حمزہ وصلیہ کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر فرماتے ہیں پھر ان کو سین کے ساتھ ملایا جائے گا، وکسری نون کا کسرہ، انسری، نون کو سین کے ساتھ ملا کر اس صورت میں یہ سرا یسری کا باب امر ہوگا۔ فرماتے ہیں دونوں لغت یعنی دونوں قرات ہیں، ان اسری یا انسری، البتہ دونوں کے معنی کیا؟ سر بہم لیلا، رات میں لے کر چلنا، چاہے باب افعال سے ہو یا باب مجرد ثلاثی سے ہو۔ فرماتے ہیں دونوں کے معنی آتے ہیں رات میں کسی کو لے کر چلنا۔ معنی ہوئے اے سر بہم لیلا من ارض مصر، رات میں لے کر چلیے آپ ان کو مصر کے ملک مصر سے، شروع رات میں۔ اے سر بہم لیلا، رات میں لے کر چلیے، یعنی شروع رات میں آپ ان کو لے کر چلیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ بوقت ہجرت بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 6,03,000 کی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 6,70,000 بنی اسرائیل کی تعداد بوقت ہجرت، یہ تو 6,03,000 یا 6,70,000۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملک مصر میں تدفین ہوئی، وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ تو انہوں نے اپنی یہ وصیت کی تھی کہ جب مسلمان یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جنازے، میری میت کو یہاں سے لے کر جائیں، یہاں چھوڑ کر نہ جائیں، میری میت کو، میرے جنازے کو یہاں چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ اس وصیت کا علم سینہ در سینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے لوگوں سے معلوم کیا کہ حضرت یوسف کی قبر مبارک کہاں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اطہر کہاں پر ہے۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا کو معلوم ہے کہ قبر کون سی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا، اس کو بلوایا، اس سے معلوم کیا کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ بڑھیا نے کہا بتلاؤں گی تو میں بتلا دوں گی آپ کو کہ قبر کہاں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قبر مبارک کا بتلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اس پر خوش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑیا سے کہا مانگو تم جو مانگنا چاہتے ہو میرے سے، میں دوں گا تم کو انشاءاللہ، تمہیں جو مانگنا ہے مانگو۔ یہ وعدہ کیا۔ جب وعدہ کیا تو گڑیا نے اپنی آخرت کو ترجیح دی دنیا کے اوپر۔ گڑیا نے کہا
کہ بس ٹھیک ہے، اگر آپ میری خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانگ لوں جو مجھے مانگنا ہو، تو پھر میری خواہش یہ کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو چونکہ نبی وعدہ کر چکے تھے، اس لیے انشاءاللہ وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، تو بہرحال بڑھیا نے یہ وعدہ لیا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو ایسر بہم لیلا من ارض مصر، تو یہ 6,03,000 یا 6,70,000 یہ ہیں تو اسرائیلی روایات، جس میں ممکن ہے کہ تعداد کے اعتبار سے غلو ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ 12 بڑے قبیلے تھے، یہ بنی اسرائیل کے 12 بڑے قبیلے تھے۔ اور تعجب کی بات اور اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ 12 بھائی تھے، یہ ان 12 بھائیوں کے 12 قبیلے بنے، جن کی تعداد تقریباً 7.25 لاکھ کو پہنچ گئی۔ یہ صرف 12 بھائیوں کی اولاد تھی جو مختلف قبیلوں میں بٹ گئی تھی، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ ایسر بہم لیلا من ارض مصر، لے کر چلیے آپ ان کو رات میں ملک مصر سے۔ فضرب لهم اجعل لهم بالضرب بعصاك طریقا، اور آپ ماریے یعنی بنائیے، فضرب اجعل لهم، فضرب لهم بنائیے، ماریے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ ڈنڈا ماریے جس سے ان کے لیے راستے بن جائیں گے۔ فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، بنائیے ماریے آپ ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل جو آپ کے ساتھ ہجرت کر جا رہے ہیں، لاٹھی کو مار کر سمندر پر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قافلے کو لے کر رات میں ہی نکلے۔ صبح ہوتے ہوتے ایک شور مچ گیا، اتنی بڑی تعداد جب شہر چھوڑ کر گئی تو گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، دروازے کھلے پڑے ہیں بنی اسرائیل کے مکانات کے۔ اب جب قوم فرعون نے دیکھا کہ صبح کو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے گھروں میں، تو فوراً فرعون کو اس کی اطلاع دی گئی۔ چنانچہ فرعون نے اپنا لشکر جمع کیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اب وہ تو بیچارے پیدل نکلے تھے، فرعون کا قافلہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، تو جلدی ہی ان کو پکڑ لیا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ لوگ نظر آنے لگے، تو جب نظر آنے لگے تو اب ان لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی، بنی اسرائیل کو۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، کیونکہ آگے سمندر آ گیا تھا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ کہنے لگے کہ اب تو ہم مارے گئے، آگے سمندر، آگے جاتے ہیں جب مرتے ہیں، اور نہیں جاتے تو پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے وہ مارے گا۔ اس پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ موسیٰ سمندر پر لاٹھی مارو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، بنائیے ان کے لیے راستہ۔ کس طرح بنائیے؟ سمندر پر لکڑی مار کر۔ اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے کہا اجعل لهم بالضرب بعصاك، اضرب کے معنی اجعل کے، اور پھر اس کا تعلق کیسے ہوگا؟ بالضرب، یعنی بنائیے ان لوگوں کے لیے لاٹھی کو سمندر پر مار کر، طریقاً فی البحر، راستہ سمندر میں۔ طریق سے مراد جن سے طریق، ورنہ تو 12 راستے بنے گے، تو جمع کا صیغہ لانا چاہیے تھا طرق، تو طرق کے بجائے مفرد کا صیغہ لے کر آئے جن سے راستے کو بیان کرنے کے لیے۔ طریقاً فی البحر، راستہ بنائیے سمندر میں، سوکھا، یا بسا یا بسا، یعنی سوکھا راستہ بنائیے، یعنی مصدر ہے جو صفت کے معنی میں، یا بسن یا بسن۔ فامتثل ما امر به، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابعداری کی اس بات کی جو ان کو حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ عصا جو اژدہا بھی بنا تھا، حضرت موسیٰ نے اس کو سمندر پر مارا تو پانی بڑھتا چلا گیا، اس طرح کھڑا ہوتا چلا گیا جس طرح دیواریں بنتی ہیں، اور درمیان میں سے راستے بنتے چلے گئے، اور راستے 12 بنے، کیونکہ قبیلے 12 تھے تو اللہ نے 12 راستے بنائے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ، اور راستے بھی اس طرح بنائے کہ اس میں درمیان میں روشن دان کھڑکیاں رکھی، جس طرح یہ کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں
کہ باہر سے گزرنے والا نظر آ رہا ہے، اندر بیٹھنے والا نظر آ رہا ہے. اسی طرح راستے کے اندر اللہ نے روشن دان اور کھڑکیاں بنائیں، اس لیے تاکہ ایک راستے سے گزرنے والوں کو دوسرے نظر آتے رہیں. ورنہ اگر بند ہوتا تو ہر ایک یہ سمجھتا ہم تو بچ گئے، اوروں کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. تو اوروں کی طرف سے فکر رہتی، کیونکہ بہرحال پوری برادری ایک تھی، قبیلے خاندان الگ الگ تھے، لیکن برادری ساری ایک تھی، کیونکہ 12 بھائیوں کی اولاد تھی، تو آپس میں سب کی رشتہ داریاں تھی، تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہوتا. تو اس فکر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کھڑکیاں کھول دی. تو ایک گزر رہا ہے اور کھڑکی سے اس کو آخر تک 12 راستے نظر آ رہے ہیں، اور ان 12 راستوں میں سے ہر ایک اس کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. فَامْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَأَيْبَسَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَمَرُّوا بِهَا، اور سکھا دیا اللہ نے زمین کو. زمین تو گیلی تھی پانی کی وجہ سے، کیونکہ پانی تھا اس کے اوپر، لیکن اللہ نے جب راستہ بنایا تو راستہ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو سکھایا. یہ اس لیے مصنف نے کہا کیونکہ اوپر آئے تو طریقاً فی البحر یبسا، سوکھا راستہ، تو اس کو سوکھا بنانا تو موسیٰ علیہ السلام کی قدرت میں نہیں تھا، اس لیے فرماتے ہیں وَأَيْبَسَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَمَرُّوا بِهَا، کہ سکھایا کس نے؟ اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تو اتنا تھا کہ لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے، بس لاٹھی ماری. تو چونکہ وہ سوکھا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فعل سے ہوا تھا، اس لیے اللہ نے اس کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا. مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ عمل تم کرو، کام ہم کریں گے. چنانچہ انہی جیسی آیات سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب. حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا تھا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جبکہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ نے کیسے عقل میں نہ آنے والے واقعات ظاہر کیے گئے حضرت مریم کے ذریعے سے. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. اس کے باوجود کھانے کے لیے حضرت مریم کو حکم دیا گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. ایسے ہی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، ان کی نصرت، ان کی معیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شامل ہے، ساتھ ہے. اور راستہ کون بنا رہا ہے سمندر میں؟ اللہ. لیکن موسیٰ کو حکم دے کر دے رہے کہ موسیٰ لاٹھی تمہیں مارنی پڑے گی، پہلے تم کام کرو پھر ہماری قدرت تمہارے ساتھ ہوگی. حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام سمندر پر پہنچے اور سمندر کے راستے بن جاتے، کیونکہ اللہ ہی نے بنائے ہیں، موسیٰ کے بس میں تو ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ حالانکہ سمندر پر ایک لاٹھی مارنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کو کروایا، یہ بتلانے کے لیے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے، جتنا اس کے بس میں کرے. نظر کس پر رکھے؟ اللہ کی قدرت پر. نظر اللہ کی قدرت پر رکھتے ہوئے کام کرے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے ہو یا اپنی آخرت کے اعتبار سے. اسباب کو اختیار کریں، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنے کا اس کو حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے اضرب لهم اے اجعل لهم بالضرب بعصاك، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا، لیکن جتنا حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پورا کیا. وَأَيْبَسَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَمَرُّوا بِهَا، اور سکھا دیا اللہ نے زمین کو، بس گزر گئے وہ لوگ اس میں. لا تخافوا درکا، موسیٰ نہ تو ڈرو اس میں ڈوبنے سے یا پکڑے جانے سے. لا تخافوا درکا، نہ ڈرو موسیٰ پکڑ سے. اے ان یدرکک فرعون، یعنی اس بات کا ڈر نہ رکھو کہ فرعون تم کو پالے گا. فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، اس کی پکڑ اور اس کے پا لینے کا ڈر نہ رکھو. ولا تخشى الغرق ولا تخشى غرقا، اور نہ خوف رکھو ڈوبنے کا. ہم تم کو بچائیں گے، تم تو اس میں گھس جاؤ، جو راستے بن گئے تم اس میں اتر جاؤ. نہ ڈوبنے کا خطرہ رکھو نہ پکڑے جانے کا خوف رکھو. نہ تم ڈوبو گے نہ تم پکڑے جاؤ گے.
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راستے پر اترے اور پھر چلتے چلے گئے. اسی درمیان میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ کنارے پر پہنچا. تو یہ دیکھ کر فرعون کا جو لشکر تھا اس کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہوئی. وہ ذرا پیچھے ہوا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر میں سے گزر رہی ہے اور سمندر کا پانی مثل دیواروں کے کھڑا ہوا ہے. تو فرعون کا جو لشکر تھا وہ ذرا سہما اور ہچکچایا. تو اس وقت فرعون نے پھر کیا کیا؟ ارے یہ راستہ ہمارے لیے بنا ہے تاکہ ہم موسیٰ اور اس کی قوم کا پیچھا کر کر ان کو پکڑ سکیں. یہ پانی آگے چل کر ان کو ڈبوئے گا، یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اترو. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرعون جس گھوڑے پر تھا تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ خاصہ رکھا ہے کہ وہ آنے والے عذاب کو محسوس کر لیتے ہیں. انسان اور جناتوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیوں، اسی لیے اللہ نے توبہ کو رکھا ہے تاکہ عذاب آنے سے پہلے جو سمجھایا جاتا ہے اس پر عمل کر لیں، پھر عذاب ایک دم آتا ہے. لیکن جانوروں کے اندر اللہ نے چونکہ وہ جانور تو بے زبان ہیں اور وہ خطا کار تو ہے نہیں، گناہ گار تو ہے، آپس میں ان سے تھوڑی بہت اوپر زیادتی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قیامت کے دن جانور آئیں گے تو سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو جو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوا کر پھر سب کو مٹی بنا دیا جائے گا. سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو بدلہ دلوایا جائے گا تاکہ عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف، اللہ انصاف فرمائیں گے قیامت کے دن. تو سینگ والے جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا بے سینگ جانور کو، پھر اس کے بعد سب کو مٹی بنا کر ختم کر دیا جائے گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو جانوروں کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احساس کرا دیتے ہیں. اسی لیے جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں سے جانور بھاگ جاتے ہیں. اگر کسی علاقے سے جانور بھاگ رہے ہیں سب جانور، تو سمجھ لو کہ اس زمین پر اللہ کا عذاب آئندہ اترنے والا ہے. تو وہ فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا ایک دم بچ اور رک گیا ادھر. فرعون اس کو آگے لے جانا چاہے اور وہ گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ پانی میں راستہ نہیں ہے میرے لیے، بلکہ یہ میرے لیے عذاب اترا ہوا ہے. اللہ راستہ ان کے لیے، ہمارے لیے عذاب ہے. تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر آئے اور اس گھوڑے کے آگے آ کر انہوں نے اپنی گھوڑی کو سمندر میں ڈالا. تو جب اس فرعون کے گھوڑے نے دیکھا کہ اس کے آگے ایک گھوڑی جا رہی ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جماعت تھی وہ تو آگے نکل چکی تھی، فرعون کا لشکر اوپر تھا خشکی کے اوپر. تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو اس کے آگے لا کر اتارا. تو اس کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے اترا، پھر فرعون کے پیچھے اس کا پورا لشکر آیا. اس وقت جب یہ فرعون درمیان میں پہنچا پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جا. جب یہ پورا لشکر حضرت موسیٰ کا لشکر پار ہوا، ان کی جماعت اور ان کے ساتھ تھے وہ جب خشکی پر اوپر چڑھ گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ درمیان میں پہنچا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پانی کو ہوا کہ آپس میں مل کر ان کو ہلاک اور برباد کر. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ فرماتا ہے پس پیچھا کیا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس پیچھا کیا فرعون نے ان کا اپنے لشکر کے ساتھ. وَهُوَ مَعَهُمْ مطلب یہ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ، وَهُوَ مَعَهُمْ یہ بتلانے کے لیے کہ جار بمانا جار یعنی با، بجنودی میں جو با ہے یہ اتباعہم کا صلہ نہیں بلکہ یہ حال کی جگہ پر ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اس حال میں کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تھا. یعنی یہ نہیں کہ فرعون پیچھے رہ گیا اور لشکر کو آگے بھیج دیا. تو اس سے نکل سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ شاید ہلاک ہونے والوں میں فرعون نہ ہو. تو مصنف فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، اور حال یہ کہ فرعون خود بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ أَيْ الْبَحْرِ مَا غَشِيَهُمْ، اور پس ڈھانپ لیا ان کو پانی نے
فغشیہم من الیم ای البحر، فغشیہم ڈھانپ لیا ان کو پانی نے، پانی سے اس چیز نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی پانی کے پھر ایسی موجیں آئیں، ایسی لہریں آئیں کہ بس ان کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ما غشیہم، گویا کہ فاعل کو محذوف رکھا، کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ کہ ایسی لہروں نے اور ایسی موجوں نے ڈھانپا کہ بس ان کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، یا پھر دوسرے غشیہ کا فاعل جو ہے فرعون، ڈھانپ لیا ان کو اس چیز نے جس چیز نے فرعون کو ڈھانپا تھا، یعنی جو عذاب فرعون پر نازل ہوا اسی عذاب نے ان سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ بِدُعَائِهِمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا یعنی غرق ہونے سے پہلے، بِدُعَائِهِمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، گمراہ کیسے کیا فرعون نے اپنی قوم کو؟ اپنی عبادت کی طرف ان کو دعوت دے کر۔ فرعون کہتا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہوں تمہارا رب، لہٰذا میری عبادت کرو، مجھ کو میری پوجا کرو۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اپنی عبادت کی طرف ان کو دعوت دے کر، وما ہدا، اور ان کو اس نے صحیح رہنمائی نہیں کی، یہ تاکید ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ کی تاکید، وما ہدا، اور نہیں ان کی رہنمائی کی، بل اوقعهم فی الہلاک، فرماتے ہیں بلکہ کیا کر دیا کہ بلکہ ان کو پہنچا دیا ہلاکت میں۔ خلاف قولہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، فرماتے ہیں کہ یہ وما ہدا جو فرمایا گیا یہ 24ویں پارے میں اللہ نے فرعون کا قول نقل کیا۔ 24ویں پارے کی آیت ہے کہ فرعون نے اپنے قوم سے یوں کہا تھا، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نہیں رہنمائی کرتا ہوں تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف، نجات کے راستے کی طرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما ہدا، جھوٹ بولا اس نے اپنی قوم سے، کوئی اس نے ہدایت یا رہنمائی نہیں کی بلکہ اپنی قوم کو سراسر گمراہ کیا۔ یہ وما ہدا کا اضافہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی قوم کو جو گمراہ کرتا ہے تو گمراہ ہو جانے کے باوجود کچھ نہ کچھ قوم کو فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے بعض صورتوں میں، تو اللہ نے وما ہدا لا کر یہ بتلا دیا کہ نہیں، بالکل ایسا گمراہ کیا کہ فرعون سے اس کی قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ قوم نے جو فرعون کو اپنا رب مان کر اس کی عبادت کی تو اس عبادت کا قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم فرعون باغراقہ وواعدناکم جانب الطور الایمن فنؤتی موسی التوراۃ للعمل بها ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور اے بنی اسرائیل، تحقیق کے نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے، قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمنوں سے، اے فرعون، دشمن کون؟ فرعون، باغراقہ، باسببیہ، اس کو ڈبو کر، کس طرح سے نجات دی دشمن سے؟ اس کو ڈبو کر، باغراقہ میں باسببیہ، ڈبونے کے ذریعے سے، جب اس کو ہم نے ڈبویا تو اس ڈبونے کے ذریعے سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ فرعون باغراقہ، اللہ نے یہ نجات کو پہلے بیان کیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کی زندگی بچے گی جبھی تو آگے جا کر دین کو قبول کرے گا، دین پر عمل کرے گا، اپنی دنیا کی فکر کرے گا۔ پہلا نمبر کس کا؟ جان بچانے کا۔ جب جان بچ گئی تو پھر اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دینی انعام اور ایک دنیاوی انعام کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے داہنی جانب، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے داہنی جانب، جانب الطور الایمن، ایمن صفت ہے جانب کی، اس لیے جانب بھی منصوب اور الایمن بھی منصوب، طور کی صفت نہیں، اس لیے کہ پہاڑ کا دایاں بایاں نہیں ہوتا، اس
اس لیے الایمنہ منصوب ہے جانب کی صفت ہونے کی وجہ سے. طور کے داہنی جانب سے ہم نے تمہارے سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب دریا سے پار ہو گئے اور آگے چلے تو آگے چلنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کے کچھ افراد کو لے کر ہمارے پاس کوہ طور پر آ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے. جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو اللہ سے ملاقات کا شوق حضرت موسیٰ پر غالب آیا اور غالب آ کر موسیٰ علیہ السلام ذرا تیزی کی طرف، کیونکہ جس آدمی کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر پیغمبر، اچھا کوہ طور چونکہ ان کے لیے مانوس تھا، اسی کوہ طور پر ان کو نبوت مرحمت فرمائی گئی تھی، اس لیے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ایک مرتبہ بات کر چکے تھے، اس لیے ان کو شوق ایک دم زیادہ ہوا. طبیعت کے اندر ایک دم شوق پیدا ہوا کہ وہ جگہ آ گئی جہاں اللہ سے ایک مرتبہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو چکا ہے، جس جگہ مجھ کو نبوت دی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام ذرا تیزی سے آگے بڑھ گئے تو کوہ طور پر اکیلے پہنچے. بقیہ جو 70 آدمی تھے وہ پیچھے رہ گئے. آگے آ رہا ہے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری. یہ انہی 70 آدمیوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے. تو وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے روزے رکھوائے. پہلے 1 مہینے کے روزے کا حکم دیا گیا، چنانچہ پورا 1 مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائے پیے بغیر گزارا. یہ نہیں کہ درمیان میں افطار، پورے 1 مہینے کے روزے رکھے اور درمیان میں کچھ نہیں کھایا. جب 30 روزے پورے ہو گئے تو 30 روزے پورے ہو جانے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ 10 روزے اور رکھ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وہاں حضرت موسیٰ سے پھر 10 اور روزے رکھوائے گئے. 40 روزے مکمل کیے جانے کے بعد پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات مرحمت فرمائی. اس میں 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے راتوں کا ذکر کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور راتوں کا اعتبار کون سے اس کے اندر ہوتا ہے؟ ہجری سن کے اندر، قمری سال میں، شمسی سال میں نہیں. شمسی سال میں اعتبار کیا جاتا ہے دن کا اور قمری سال میں رات کا. تو اللہ نے موسیٰ سے راتوں کا وعدہ کیا، 40 رات، گویا کہ قمری اعتبار سے چاند کو دیکھ کر. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو جو اپنا عمل رکھنا چاہیے وہ کس پر؟ قمری سال کے اوپر. اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے اپنے کاروبار کو یا اپنے کاموں کو بہرحال انجام دینا چاہیے. یعنی شمسی سال کا اختیار کرنا اور اس کے مطابق معاملات کا کرنا جائز ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قمری سال کا اور ہجری سال کا بھی علم رہنا چاہیے اور اس کی تاریخ یاد رہنی چاہیے. اور تاریخ کب یاد رہے گی؟ جب ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قمری تاریخ کے اعتبار سے کوئی عمل کریں گے. ورنہ آج ہمیں یاد ہے، 3 دن کے بعد یاد نہیں رہے گی آج کیا تاریخ ہے. اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی قمری سن کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، چاہے تو تاریخ کو لکھ کر، چاہے کسی اور ذریعے سے، تاکہ قمری تاریخ ہم کو یاد رہے. دوسرا اس واقعے سے ایک بات اور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، درمیان میں کھائے پیے بغیر، پورے 40 دن تک کچھ نہیں کھایا. سورہ کہف کے اندر واقعہ گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت سفر پر گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. وہاں تو صبح سے دوپہر تک چلنے سے ہی موسیٰ کو کیا ہونے لگا تھا؟ بھوک لگنے لگی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا.
تھکن بھی ہو گئی ہے، بھوک بھی لگنے لگی ہے، لہٰذا کھانا لے کر آؤ. تو وہاں تو حضرت موسیٰ آدھے دن میں بھوکے ہو گئے، بھوک لگنے لگی، اور یہاں 40 دن تک کھائے پیے بغیر گزارا کر لیا. تو دونوں میں کیوں اتنا فرق ہوا کہ وہاں چند گھنٹے اور یہاں وہاں پر بھی سفر تھا، یہاں تو روزہ باقاعدہ، اور 40 دن تک کھائے پیے بغیر گزارا کر لیا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو جو واقعہ ہے، وہاں سفر مخلوق کے ساتھ تھا، مخلوق سے ملاقات کرنے کے لیے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مخلوق سے ملاقات کے لیے تھا، یعنی حضرت خضر سے. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ خالق سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. اس لیے اس فرق کی وجہ سے، چونکہ وہاں توجہ مخلوق کی طرف تھی، یہاں توجہ خالق کی طرف، اس اعتبار سے دونوں سفروں میں زمین آسمان کا فرق ہوا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد تورات دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَوَاعَدْنَاكُمْ، وہاں تو تنہا کون ہے کوہ طور پر؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، تو بنی اسرائیل تو نہیں تھے وہاں پر کوہ طور کے اوپر، جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سے وعدہ کیا. جمع کا صیغہ کم، جمع کی ضمیر، وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے یا بنی اسرائیل، قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ قَدْ وَاعَدْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے سے وعدہ کیا. تو بنو اسرائیل تو کوہ طور پر تھے نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سے وعدہ کیا؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، وہ کس کی ہدایت کے لیے؟ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے. تورات کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کی دینی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، ہر قسم کی کامیابی، فلاح، صلاح، سب کچھ اللہ نے تورات کے اندر رکھی. گویا کہ تورات کا نزول بنی اسرائیل کے فائدے کے لیے ہوا. تو جب بنی اسرائیل کے فائدے کے لیے ہوا تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا وہ موسیٰ کے واسطے سے بنی اسرائیل سے کیا گیا، کیونکہ تورات کا نزول بنی اسرائیل کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آگے بڑھ گئے تھے اور 70 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں وہ 70 لوگ بھی پہنچ گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روزے رکھے وہ کیا تو اس کے بعد وہ 70 آدمی بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے. ان 70 آدمیوں کے وجہ سے اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور 70 آدمی جو ان کے ساتھ آ رہے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں وہ بھی پہنچ گئے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کی اضافت اور نسبت قوم بنی اسرائیل کی طرف فرمائی. تو وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ فَنُؤْتِيَ مُوسَىٰ التَّوْرَاةَ لِلْعَمَلِ بِهَا. مصنف اسی کا ایک جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو تورات، کس لیے؟ بنی اسرائیل کے اس پر عمل کرنے کے لیے. تو جب بنی اسرائیل کے عمل کے لیے تھی تو گویا کہ وعدہ کس سے ہو گیا؟ بنی اسرائیل سے ہو گیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ نعمت دنیاوی، اوپر نعمت دینی وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، تورات کے وعدہ، اور نیچے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ کو. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تو درمیان میں ان کا ایک قوم کے اوپر گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ وہ ایک بت رکھا ہوا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ لوگ بھی پیچھے اسی طرح پوجتے ہوئے آئے تھے، فرعون کی مانتے ہوئے آئے تھے، اس کی عبادت کرتے ہوئے آئے تھے، تو ان کو ان کی پوجا کرنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ اچھا لگنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام سے ذرا سی ان کی کچھ کہا سنی ہوئی بات چیت کہ اگر ہمارے لیے بھی کچھ اس طرح کا کوئی نظام بن جائے، کوئی ایسی چیز کہ جس کو دیکھ کر ہم پوجا کر لیا کریں. بہرحال پھر آگے چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں مقدس شہر میں داخل ہو. ان لوگوں نے انکار کیا.
چھٹے پارے کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا ارض المقدسہ کے مقدس شہر میں داخل ہونے کا، بنی اسرائیل نے ذرا آنا کانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا کہ ان کو آگے کا راستہ ان کو بھلا دیا۔ 40 سال تک فی 40 سنہ یتیہون فی الارض، کہ 40 سال تک اسی وادی کے اندر گھومتے رہے، ان کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ لیکن چونکہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی برکت سے ان کے لیے کھانے پینے کا نظم ہوتا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من سفید رنگ کی ایک میٹھی چیز، سفید رنگ کی میٹھی چیز پینے کے لیے، من سفید رنگ کی تھی جو میٹھی تھی، اور سلوا کے معنی آتے ہیں، مصنف نے کہا ہمت ترنجبین والطیر السمانی، ترنجبین سے مراد وہی میٹھے سا سفید سا پینے کے لیے مشروب، اور طیر السمانی کا ترجمہ بعض علماء نے کیا ہے بٹیر سے، سیمانی جمع ہے سیمانی، اور اس کا مفرد یہ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مفرد آتا ہے یہ سلوا جو ہے یہ جمع ہے، اور قاموس میں لکھا ہے کہ اس کا مفرد آتا ہے سلوۃ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو سلوا کے بارے میں قاموس میں لکھا ہے کہ یہ جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے سلوۃ، اور علامہ اخفش کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سلوا ایسی جمع ہے کہ جس کا مفرد نہیں آتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وَالطَّيْرِ السَّمَانِ، یعنی بٹیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائیں چلاتا جس سے بٹیر خود ان کے پاس آ کر گر جاتی اور یہ اس کو اٹھا کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ بتخفیف المیم والقصر، فرماتے ہیں میم کا تخفیف اور الف کے قصر کے ساتھ، غیر السمانی والمنادى من وجد من اليهود زمن النبی، تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا کو۔ اور من سلوا کی تفصیل کیا ہے؟ مصنف آگے فرماتے ہیں ہمت ترنجبین والطیر السمانی، یعنی وہ میٹھی سفید رنگ کی چیز اور ایسے ہی بٹیر، کہ یہ دونوں چیزیں کھانے پینے کی جو ان لوگوں کو ملتی رہی، یہ صرف حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، ورنہ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ وہ 40 سال تک اسی میدان کے اندر وادی تیہ میں گھومتے رہے اور ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔